بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کائنات اسلام میں خوش آمدید۔ ایک پیاری دعا کے ساتھ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر نیک تمنا پوری کرے، صحت عطا فرمائے، خوشیاں نصیب کرے، کسی کا محتاج نہ کرے اور ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج میری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ یعنی ان کی وائف۔ حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جنہوں نے اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کا نام رائل ہے مگر عوام میں اپنے لقب زلیخا سے مشہور ہیں۔ حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ ایک مغربی بادشاہ تیموس کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھیں۔ 9 برس کی عمر میں آپ نے خواب میں پہلی بار حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تو اسی وقت ان کی دیوانی ہو گئی۔ پھر دوسرے سال خواب دیکھا تو حالت مزید خراب ہو گئے، یہاں تک کہ تیسرے سال خواب میں جب یہ سمجھتے ہوئے کہ چونکہ شاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں لہٰذا شاہ مصر سے شادی کر لی، لہٰذا حقیقت معلوم ہونے پر بے ہوش ہو گئیں۔ پھر آپ کو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ جس ہستی کی آپ تمنا رکھتی ہیں اس کے شاہ مصر بننے تک صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھیں۔ مگر آپ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت سے بخوبی آگاہ تھیں، نہ ابھی تک ایمان لائی تھیں، اس لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو صبر نہ کر سکیں، جس کی وجہ سے آپ کو کئی تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں اپنا حسن اور مال و دولت قربان کر دیا، 70 اونٹوں کے بوجھ کے برابر جواہر اور موتی نثار کر دیے۔ جب بھی کوئی یہ کہتا کہ میں نے یوسف کو دیکھا ہے تو وہ اسے بیش و قیمت بار دے دیتی، یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ مگر بعد میں جب ایمان لے آئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجت میں داخل ہوئیں تو سوائے عبادت و ریاضت توجہ الہی اللہ کے کوئی کام نہ رہا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام دن کو اپنے پاس بلاتے تو کہتی رات کو آؤں گی، رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتی۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پوچھا کہ آپ تو میری محبت میں دیوانی تھیں تو عرض کرنے لگیں یہ اس وقت کی بات ہے جب میں محبت کی حقیقت سے واقف نہ تھی، اب چونکہ مجھے معلوم ہو چکی ہے اس لیے اب میری محبت میں آپ کی شرکت بھی گوارا نہیں۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ پاک نے اس بات کا حکم فرمایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے بطن سے اللہ پاک 2 بیٹے پیدا کرے گا جو دونوں نبی ہوں گے۔ تو حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کے حکم و حکمت کی بنا پر سر جھکا دیا۔ یاد رہے حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا اعلان قرآن کریم میں کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا تھا اور قصور کا اقرار توبہ ہی ہے، لہٰذا حضرت زلیخا کو برے لفظوں سے یاد کرنا حرام ہے کیونکہ وہ حضرت یوسف کی صاحبہ اور ان کی مقدس بیوی تھیں۔ اللہ پاک نے بھی ان کے قصوروں کا ذکر فرما کر ان پر غضب ظاہر نہ فرمایا کیونکہ وہ توبہ کر چکی تھیں، اور توبہ کرنے والا گنہگار بالکل بھی بے گناہ کی طرح ہوتا ہے۔ نیز اپنے مجازی عشق کے لیے معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے قصے کو دلیل بنانا سخت جہالت و حرام ہے کیونکہ عشق صرف زلیخا ہی کی طرف سے تھا اور حضرت یوسف کا دامن اس سے پاک تھا، لہٰذا حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہرگز بے ادبی سے نہ کیا جائے بلکہ ہر حال میں احترام کا خیال رکھا جائے۔ بہت سے بے باک لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے واقعے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور معاذ اللہ ان کی شان میں بہت سی بے ادبیاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو فوراً سچی توبہ کر لینی چاہیے ورنہ بربادی یقینی ہے۔ بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی تھیں، آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کرتی تھیں۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے، میری قوت ختم ہو گئی ہے، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں کیونکہ فساد کرنے والوں کو یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف بہت زیادہ روئے اور حضرت زلیخا سے فرمایا کیا تیرے دل میں میری محبت سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کی جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
خلیل بنایا اور مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین بھر کا سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اب آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں، اور اگر تم شادیشدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ آپ نے حضرت یوسف کے پیغام لانے والے سے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی، اور اب جب کہ میں بوڑھی، اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام سے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی، تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کا حسن و جمال، بصارت، جوانی لٹا دی۔ نکاح کے وقت آپ باقرہ تھیں اور آپ سے افراسیم بن یوسف، منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف اور حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام میں بڑی خوشگوار زندگی گزاری، حتیٰ کہ موت نے آپ دونوں کے درمیان جدائی ڈالی۔